قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور سے گزر رہے ہیں۔ 13 سال تک مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ نے وہاں پر مسجد نبوی کو قائم فرما دیا اور پھر آپ نے وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں شروع کی، ان سب کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ اس سلسلے میں آج کی نشست میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا خطبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے، تقریر کرتے، سرمن انگلش میں کہیں گے سرمن، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، اس کا شکر ادا کرتے، اپنی بندگی کا اقرار کرتے اور غلطیوں اور کوتاہیوں پر معافی طلب کرتے۔ چنانچہ اکثر خطبوں میں آپ دیکھیں گے، اور جمعہ کے خطبے میں بھی ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ نکاح کے خطبے میں اسی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ آپ تمام حضرات تمام خطبوں میں ان الفاظ کو سنتے رہتے ہیں۔ چنانچہ پہلا خطبہ جو مختصر ہے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو حمد و ثنا کے بعد سرور عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنی جانوں کے لیے وقت پر کچھ کمائی کر لو، خوب جان لو، خدا کی قسم تم میں سے ہر ایک پر موت طاری ہوگی، اور وہ اپنے ریوڑ کو اس حال میں چھوڑ کر رخصت ہوگا کہ کوئی اس کا چرواہا نہ رہے گا۔ پھر اسے اس کے پروردگار کی طرف ایسے عالم میں خطاب کیا جائے گا جبکہ بیچ میں کوئی ترجمان نہ ہوگا، یعنی اللہ ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا، بیچ میں کوئی اسپوکس پرسن، کوئی انٹرپریٹر، ترجمان نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ کیا تجھ تک میرا رسول نہیں پہنچا تھا جس نے بات تجھ تک پہنچائی ہو؟ پھر کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور تجھ پر نوازش نہیں کی تھی؟ تو پھر اپنی جان کے لیے تو نے کیا کچھ ذخیرہ جمع کیا؟ بس وہ دیکھے گا، دائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف دیکھے گا، لیکن کچھ دکھائی نہ دے گا۔ پھر سامنے کی طرف نگاہ ڈالے گا تو سوائے جہنم کے اور کچھ سامنے آئے گا۔ سو جس کو بھی توفیق ہو کہ وہ کھجور کی ایک پھانک کے عوض بھی اپنے چہرے کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتا ہو تو کرے، صدقہ و خیرات کرے، مال خرچ کرے، انفاق فی سبیل اللہ کرے، اور کتنی حقیر چیز کیوں نہ ہو اس پر بھی وہ اسے برا نہ سمجھے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے عوض بھی اپنے چہرے کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتا ہو تو کرے۔ جو اتنا بھی نہ کر سکے وہ کوئی بھلی بات کہہ کر ہی بچاؤ کرے، یعنی اچھی باتوں کو پھیلانا، ہمدردی کی باتیں کرنا، محبت کی باتیں کرنا، سلامتی اور شانتی کی باتیں کرنا، کم سے کم یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ نیکی کا بدلہ 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک ملتا ہے۔ اور اپنے خطبے کا اپنے اختتام کیا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ یہ خطبہ تھا مختصر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور خطبہ ہے، وہ قدر طویل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ آدمی کے عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی نماز طویل ہو، نماز میں خصوصاً طویل قرأت کرے، قرآن کو پڑھے، سجدے بھی لمبے کرے، اور پھر وہ رکوع بھی لمبے کرے، اور جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کا استحضار ہو، اس کے دماغ میں حاضر رہے، سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ آدمی کی عقل مندی کی علامت بھی یہ بھی ہے کہ اس کی بات مختصر ہو، جامع ہو، کمپریہنسو ہو، اور اس کا خطبہ، اس کی تقریر چھوٹی ہو۔ تو دوسرا خطبہ آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے میں وارد ہونے کے بعد دیا تھا اسے بھی آپ سماعت فرمائیں۔ بڑی جامعت ہے، بہت کمپریہنسو یہ خطبے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ ہم سب اپنے دلوں کی شرارتوں
اور اپنے اعمال کی خرابیوں کے سلسلے میں اللہ ہی کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت سے نوازے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت سے محرومی کا فیصلہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی حصے دار اور شریک نہیں ہے، کوئی اور قابل عبادت و طاعت ہستی نہیں ہے۔ بلا شبہ بہترین بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جس شخص کے دل کے لیے اللہ نے اس کو محبوب بنا دیا، یعنی قرآن کو، اور جسے کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا، اور جس نے سارے انسانی بیانوں کے مقابلے میں اسے اپنے لیے پسند کر لیا، اس نے فلاح پائی۔ قرآن کی اہمیت، قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری ہدایت نامہ ہے، گائیڈنس فار دی ہول ہیومینٹی ہے، اپ ٹو دی ڈے آف دی ججمنٹ، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس کو آدمی اپنا لے، اس کو پکڑ لے، اس پر عمل کرے۔ یہ بہترین بیان ہے اور سب سے زیادہ مؤثر افیکٹو بیان ہے۔ پھر فرمایا تم وہی کچھ پسند کرو جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ سے اخلاص کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ کے کلام سے تغافل نہ برتو اور تمہارے دل اس کے لیے سخت نہ ہونے پائیں، چونکہ حقیقت ہے کہ اللہ جو کچھ پیدا کرتا ہے اس میں سے بہتر کو چھانٹتا اور منتخب کرتا ہے۔ سو اس نے اعمال میں سے بہترین اور بندوں میں سے برگزیدہ ترین اور بیانوں میں سے پاکیزہ ترین کو متعین فرما دیا ہے۔ نیز انسان کو جو کچھ دیا گیا ہے اس سب میں سے کچھ حلال ہے، کچھ حرام۔ حلال چیزیں، حرام چیزیں دونوں اللہ نے پیدا کی۔ حلال طریقے، حرام طریقے دونوں دنیا میں رائج ہے۔ بس اللہ کی غلامی اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو، اور اس کے غضب سے اس طرح بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے، اور اللہ کے حضور میں وہ سارے پاکیزہ اقوال سچ کر دکھاؤ جن کو تم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہو، اور اللہ کی رحمت کے ذریعے ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ استوار کرو۔ یقیناً اللہ ناراض ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ باندھے ہوئے ایمان کے عہد کو توڑ دیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو دونوں خطبات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سیرت ابن ہشام جلد دوم سے لیے گئے ہیں، اور یہ ان خطبات میں سے ہیں جو مدینے میں آمد اور قیام کے اولین دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ اگر ان کی تفصیل میں جائیں، اب غور و فکر کریں تو ہمارے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کا بہت زیادہ سامان ان دونوں خطبوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خطبوں سے فائدہ اٹھانے، ان پہ غور و فکر کرنے اور ان کو حفظ جاں بنانے، اپنی زندگی کا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔